إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو ساری کائنات کا مالک و پروردگار ہے. درود و سلام امام الانبیاء ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہادی برحق بنا کر دنیا کے اندر آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کی تکمیل کے لیے تشریف لائے، اور اس دین کے اندر جہاں اللہ رب العزت کی توحید، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معرفت، اللہ کا تعارف، اسلام کی پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کرائی، وہیں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر اس معاشرے کی تعمیر میں ایک شاندار کردار ادا کیا. یہ انسانی معاشرہ بہت سارے افراد پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ تمام افراد انسان ہونے کے ناطے سے اور ضرورتوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک اور جڑے ہوتے ہیں. اس لیے اس معاشرے کی تعمیر و ترقی اور معاشرے کو اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلانا، تاکہ لوگ اس دنیا کے اندر مطمئن خوبصورت زندگی گزارتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادات کو بھی اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان حقوق کے ساتھ ساتھ
اس معاشرے میں رہنے والے دوسرے افراد جن کے ساتھ ہر انسان دوسرے سے جڑا ہوتا ہے، ان انسانوں کے مختلف حقوق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے سامنے، اپنی امت کے سامنے بیان کیے، اس لیے کہ جب تک ان حقوق کی پاسداری نہ ہو، ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کو کما حق ادا نہ کرے تو نہ یہ گھر چل سکتا ہے، نہ یہ معاشرہ چل سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انسان تو معاشرے کے اندر بستے تھے، معاشرے تو دنیا کے اندر موجود تھے، لیکن ان معاشروں کے اندر بے شمار ایسے لوگ موجود تھے جو ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، جن کے کوئی حقوق نہیں تھے، جن کو کوئی تحفظ حاصل نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان معاشروں کے اندر اللہ کی دعوت، اللہ کا پیغام، توحید آ کر لوگوں کو سکھائی، اللہ کی عبادات کے طریقے اور اسلوب سکھائے، وہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا خوبصورت معاشرہ تشکیل دیا جس کو ہم اسلامی فلاحی ریاست کہتے ہیں، جس میں ہر شخص کے حقوق کی تحفظ کی گارنٹی موجود ہے، جس میں ہر انسان اپنے فرائض کو پہچانتا ہے، اور جب ہر شخص اپنے فریضے کو پہچانتا ہے تو ایک آدمی کا فریضہ بنیادی طور پر دوسرے کے حق سے وابستہ ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی اپنا فرض ادا کرتا ہے تو بنیادی طور پر وہ کسی اور کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر ایک آدمی کا حق محفوظ ہوتا ہے تو بنیادی طور پر دوسرے اپنے فریضے کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ معاشرہ ایک فلاحی معاشرہ بنتا ہے جس میں ہر انسان کی عزت، اس کی جان، اس کا مال محفوظ ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، یہ صرف عبادات کا دین نہیں ہے، اس میں صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے مسائل ہی بیان نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس دین نے کمزوروں کو ان کے حقوق کا تحفظ دیا، لوگوں کی عزتوں کا محافظ بنا، اور ہر شخص کو اس کی جان، مال اور عزت کی گارنٹی مل گئی۔ اسلام بنیادی طور پر سلامتی کا دین ہے، جس میں ہر شخص کو سلامتی حاصل ہوتی ہے، اور ایک معاشرہ جب مارز وجود میں آتا ہے تو جب تک اس معاشرے کے لوگ ایک دوسرے کا احساس نہ کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو نہ پہچانیں، تو وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہوتا، وہ جنگلی معاشرہ ہوتا ہے۔ جنگل کا قانون وہاں پہ ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ دوسرے کمزور کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ یہ جنگل کے اندر ہوتا ہے کہ اگر شیر طاقتور ہے تو وہ اپنے سے کمزور جانوروں کا شکار کرے، اور ہر دوسرا طاقتور جانور اپنے سے کمزور جانور کو کھا رہا ہوتا ہے۔ انسانی معاشروں میں اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ایک مکمل دین ہے۔ اس دین نے آ کر پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا، غلاموں کے حقوق کا تحفظ کیا، قیدیوں کے حقوق کا تحفظ کیا، بلکہ یہیں پر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر آئے، درختوں کے لیے، کائنات کی ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اندازہ کر لیں، درختوں کو کاٹنے سے، جلانے سے آپ نے منع کر دیا، جانوروں کے حقوق پر درس دیے۔ ایک اونٹ نبی علیہ السلام کے پاس شکایت کرنے لگا کہ میرا مالک مجھ سے کام تو بہت زیادہ لیتا ہے، مجھ پر بوجھ تو بہت زیادہ لادتا ہے، لیکن مجھے بھوکا رکھتا ہے، میری خوراک کا صحیح اہتمام نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مالک کو بلا کر اونٹ کی اس شکایت کے متعلق اس کو بتلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں سفر میں تھے، صحابہ نے
ایک چڑیا کے گھونسلے سے بچے نکال لیے. وہ چڑیا چہچہا رہی ہے, ادھر ادھر اڑ رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بے بسی کو اور اس کی اس لاچارگی کو دیکھا تو پوچھا, فرمایا اس کے بچوں کو کس نے اٹھایا؟ صحابہ نے کہا ہم نے اٹھایا اللہ کے رسول. فرمایا اس کے بچے اس کی جگہ پر رکھ دو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے حقوق کے بھی محافظ, درختوں کے حقوق کے بھی محافظ, انسانوں کے حقوق کے بھی محافظ. آج دنیا کے اندر بے شمار NGOs کفار کے ایجنڈے پر ہماری عورتوں اور ہماری خواتین اور بچیوں کو حقوق نسواں کے نام پر, عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے نام پر پورے اسلامی ممالک کے اندر اپنے ایجنڈوں پر کام کرتے ہیں. ان کے ایجنڈے عورتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہے, وہ بنیادی طور پر خواتین کو گھروں سے نکال کر, عزت والے مقام سے نکال کر مارکیٹ کے اندر لانا چاہتے ہیں. وہ اس کو مارکیٹ کے اندر کاروبار کے لیے اشتہار بنانا چاہتے ہیں, لیکن نعرہ اور سلوگن بڑا خوبصورت دیا جاتا ہے کہ یہ خواتین کے حقوق کی محافظ ہیں. میرے محترم بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں, یہ وہ دین ہے جس نے خواتین کو بھی حقوق دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. کسی کے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا اس کے لیے بے عزتی سمجھا جاتا تھا. اللہ اکبر, لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے. وہ معیوب سمجھتے تھے کہ آج یہ بیٹی ہو ہمارے گھر میں, پھر اس کو جوان کر کے کسی اور کے ساتھ بھیج دیں, داماد کو رشتہ دے دیں, بیٹی کو کسی کے حوالے کر دیں. اس کو اپنی بے عزتی سمجھتے تھے. عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, مال سے ان کو محروم رکھا جاتا تھا. اللہ اکبر. لیکن امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ اندازہ کریں اسلام نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ بخشا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیٹیوں کو عزت دی ہے. اللہ کے نبی گھر میں تشریف فرما ہوتے, فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے, پیشانی پر بوسہ دیتے تھے, ان کے لیے اپنی چادر بچھایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کر کے اور بیٹیوں کے ساتھ محبت اور شفقت کر کے آنے والے انسانوں کے لیے بالعموم اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص یہ درس دیا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی, ان کو پالا پوسا, تعمیر تربیت کا بہترین انتظام کیا, اور جب وہ بالغ ہو گئی تو ان کا نکاح کر دیا, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اور میں کل قیامت والے دن جنت میں یوں ہوں گے. جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس. مجھے بتائیں اس سے بڑی اور سعادت کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں کے متعلق کتنا بڑا فرمان جاری کر رہے ہیں, حالانکہ اسی معاشرے میں آپ سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ہر ایک کے حقوق کا محافظ ہے, اور بنیادی طور پر یہ معاشرہ جب بنتا ہے تو اس معاشرے کی پہلی اکائی ایک والد ہے, ایک والدہ ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی زوجہ مائی حوا کے جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بے شمار انسان, مرد اور خواتین اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے. یہ سب انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں. یہ سارا معاشرہ جو انسانوں کا جامع نظر آتا ہے, رنگ مختلف ہیں, ان کی زبانیں مختلف ہیں, ان کی شکلیں مختلف ہیں, لیکن یہ سب کے سب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رشتے کو اتنی اہمیت دی ہے, جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان کیا ہے, جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق حکم دیا ہے, وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رشتے کو, والدین کے رشتے کو, ان کے حق کو, ان کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا بیان فرمایا. آپ اندازہ کریں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ احقاف کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ہم نے انسانوں کو, تمام انسانوں کو ہم نے اس بات کا حکم دیا ہے, ان کو نصیحت کی ہے
کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں، حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، اس لیے کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس لیے کہ اس کی ماں، اللہ اکبر، جو اس کو جنتی ہے، وہ کس طریقے سے اس کو تکلیف میں اٹھاتی ہے اور کس طریقے سے 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر اس کو سنبھالتی ہے، یہ 9 مہینے کا اس کا ٹائم کتنی تکلیف اور مشقت کے اندر گزرتا ہے، اور کس طریقے سے وہ تکلیف کے ساتھ اس انسان کو دنیا میں لانے کا سبب ہے۔ یہ تکلیفیں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اس کے حمل کی مدت، اس کے دودھ پلانے کا مدت یہ 30 مہینے ہیں۔ یہ 30 مہینے جہاں وہ اپنے پیٹ میں اس کو پالتی ہے، اور باہر آنے کے بعد کتنے 2 سال وہ اس بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کے آرام کا خیال کرتی ہے، اس کی گندگی کو صاف کرتی ہے، راتوں کو خود اس کے لیے جاگتی ہے، اس کے آرام اور سکون کا اہتمام کرتی ہے، اور اس کی یہ تکلیف چونکہ زیادہ ہے، اس کی مشقت زیادہ ہے، اس کی ڈیوٹی زیادہ ہے، اس لیے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول مجھ پر سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ 4تھی مرتبہ اس نے پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ 3 مرتبہ حق اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ماں کا بیان کیا ہے کہ ایک ماں باپ کی نسبت زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج عمرے کے اندر ایک آدمی اپنی والدہ کو اٹھا کر طواف کعبہ کر رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اس نے ماں کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہتا ہے اللہ کے نبی کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے اپنی ماں کی ایک تکلیف کا بھی ابھی حق ادا نہیں کیا، ایک تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یعنی انسان تصور نہیں کر سکتا، انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ جس ماں نے 9 ماہ اس کو تکلیفوں کے اندر کس طریقے سے پیٹ میں سنبھالا ہے۔ ذرا تصور کیجئے جو بچوں والے ہیں، والدین ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر یہ حق بیان کیا ہے تو کس لیے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ وہ 9 مہینے تکلیف کے اندر رہتی ہے، اس کے آرام کا خیال کرتی ہے، اس کی وجہ سے اپنی پسند اور ناپسند کو ختم کر دیتی ہے۔ جو اس کا دل کرتا تھا وہ نہیں کھا سکتی، اس کو وہ کھانا پڑتا ہے جس کی اس بچے کو ضرورت ہوتی ہے، اپنی خون سے اس کی خوراک کا اہتمام کرتی ہے، اور جب یہ انسان دنیا میں آتا ہے تو دودھ کی شکل میں اپنے خون سے اس کو فیڈنگ کرتی ہے۔ یہ 30 مہینے اس کے سخت تکلیفوں کے ہیں، سخت مشقت کے ہیں۔ فرمایا تو نے اپنی ماں کی تکلیف کا ایک حصہ بھی، ایک تکلیف کا بھی تو نے ابھی اس کا بدلہ نہیں دیا۔ اٹھا کر والدین کو، ماں کو اگر تو نے ایک طواف کر لیا، 7 چکر لگا لیے، تو یہ مت سمجھنا کہ تو نے حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ یہ جوان ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، اب اس کی عمر 40 سال کو ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بچہ جو کل پیدا ہوا تھا آج 40 سال کا جوان ہو گیا، مضبوط، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس کو عطا فرمانی تھی ان میں سے بڑا حصہ اس کو نعمتوں کا مل گیا، اولاد بھی مل گئی، بیوی بھی مل گئی، آگے مزید اللہ تعالیٰ نے اس کو بچے عطا کر دیے۔ خود یہ 40 سال کا طاقتور جوان یہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اس وقت اس کی زبان سے یہ دعائیں نکلتی ہیں، یہ تذکرے اس کی زبان پر جاری رہتے ہیں، اے اللہ تو میری مدد فرما، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی مدد کے بغیر انسان اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جس کو ماں نے 9 مہینے پیٹ میں اور پھر 2 سال اس کو دودھ پلایا، یہ بچہ اب 40 سال کا جب گبرو جوان ہوتا ہے تو اس کی زبان پر یہ ترانہ ہوتا ہے، وہ یہ دعائیں مانگتا ہے،
اے میرے مالک تو میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی ہیں۔ کتنی بڑی نعمتیں کی ہیں، تو نے والدین دیے، اچھے گھرانے میں پیدا کر دیا، ماں باپ نے خدمتیں کر کر کے جوان کیا، تعلیم سے آراستہ کیا، میری ساری ضرورتوں کو پورا کیا، ہر طرح کی میری ڈیمانڈ کو پورا کیا، میرے لیے اچھے خوبصورت رشتے کا اہتمام کیا، میرے لیے گھر بار کا اہتمام کیا۔ یہ سارے سلسلے، یہ جو آج جس مقام پر انسان 40 سال کی عمر میں کھڑا ہوتا ہے، اس مقام پر پہنچانے میں سب سے بڑا حصہ اس کے والدین کا ہوتا ہے، سب سے بڑا کردار اس کی ماں اور باپ کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں ذرا ان بچوں کو جو منڈیوں میں مزدوریاں کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیے ان معصوم بچوں کو جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تو کسی کی اولاد ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی تعلیم کا، اچھے گھرانے کا، اچھے مکان کا، اچھی رہائش کا اور عزت والے خاندان میں اگر اللہ نے آپ کو بھیج دیا، اور والدین ایسے دے دیے جنہوں نے آپ کو بھیک مانگنے پہ نہیں لگایا، مزدوریوں پہ نہیں لگایا، انہوں نے اپنی جان کو مصیبتوں میں ڈال ڈال کے، محنتیں اور مشقتیں کر کے، راتوں کو جگراتے نکال کے، محنت کر کر کے، پیسے کما کے تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا۔ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو آج اس مقام پر تو کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ جس مقام پر آج تو ہے، اس میں سب سے بڑا کردار تیرے والدین کا ہے۔ آج میرے وہ بھائی اور وہ نوجوان جو خود بچوں والے ہیں، آج جن کو رات کو بچوں کی تکلیف سونے نہیں دیتی، تصور کیجئے آج جب آپ کے بچے آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اس ڈیمانڈ کو پورا کروں، تصور کیجئے کبھی آپ اس حالت میں تھے، اور جس حالت میں آج آپ ہیں اس جگہ پر آپ کے والدین تھے۔ انہوں نے بھی اسی طریقے سے جو ان کے پاس وسائل موجود تھے، انہوں نے آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، انہوں نے آپ کی ڈیمانڈز کو پورا کیا ہے۔ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ آپ نیند سوئیں تو آرام والی، سکون والی نیند سوئیں۔ آپ بیمار ہوتے تھے تو جس طرح آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے اور آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں، کبھی آپ کے والدین بھی یہی تکلیف محسوس کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! 40 سال کی عمر بڑی شاندار عمر ہے، اس میں انسان کو بہت سارے احساس مل جاتے ہیں، بہت سارے رشتوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور پچھلی گزری ہوئی زندگی کے بہت سارے تجربات سے انسان آشنا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح، وہ پچھلا سابقہ دور جس طریقے سے تمہارے ساتھ گزرا ہے، اب تمہارے بچے تمہارے سامنے ہیں۔ اس لیے اگر 40 سال کی اس عمر میں آپ موجود ہیں اور آپ کے پاس نعمتیں ہیں، رہائش موجود ہے، بچے موجود ہیں، خاتون موجود ہے، اور جناب عزت وقار اور کاروبار موجود ہے، یہ ساری نعمتیں جو آپ کے پاس موجود ہیں، ذرا سوچئے اس کا پہنچانے والا، اس کا انتظام کرنے والا سب سے بڑا کون تھا؟ آپ کے والدین۔ اس لیے فرمایا جب 40 سال کا بندہ ہو تو وہ یہ دعا مانگتا ہے، اللہ تو میری مدد فرما، میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی۔ اچھے والدین دیے، یہ بھی تیرا میرے پر نعمت تھی۔ مجھے تو کسی ایسے گندے خاندان میں پیدا کر دیتا، میں کیا بگاڑ سکتا تھا تیرا؟ اچھے خاندان میں پیدا کیا جنہوں نے مجھے اچھی تعلیم سے آراستہ کر دیا، عزت والے رشتے سے جوڑ دیا، عزت والا گھرانہ عطا کر دیا، تو یا اللہ یہ بھی تیری نعمت تھی، تیرا ہی فضل تھا۔ یا اللہ تو مجھے توفیق دے میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور جو تو نے میرے والدین پر نعمتیں کی، ان کو میرے جیسی اولاد دے دی، ان کو کاروبار دیا، عزتیں دیں، میرے والدین پر جو نعمتیں تھیں ان نعمتوں کا بھی شکر، اور جو تو نے مجھ پر کی ان کا بھی شکر میں ادا کروں۔ اللہ اکبر! میرے محترم بھائیوں، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ دعا اس حوالے سے شاندار دعا ہے۔ بلکہ میں ایک بزرگ صحابی کے متعلق پڑھ رہا تھا، ان کے پاس کسی نے آ کر شکایت کی اپنے بچے کے متعلق کہ وہ نافرمان ہے، اچھا نہیں ہے، وہ میرے ساتھ تعاون نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس دعا سے مدد مانگ، اس دعا کے ساتھ، یعنی یہ وہ شاندار دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے کہ جب بندہ 40 سال کا ہو تو یہ دعا کرتا ہے، اللہ تو مجھے میری مدد کر، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی، میرے والدین پر کی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور پھر ایسا عمل کرنے کی توفیق دے، ایسے نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ نیکی تو ہر وہ عمل نیکی ہے جو خلوص نیت کے ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کے لیے کی جائے، لیکن پھر ایسی نیکی جو اللہ کو پسند بھی آئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ بھی ساتھ دعا ہے کہ اللہ نیکی بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، لیکن ایسا عمل صالح ہو جو تجھے پسند آ جائے، جو تجھے خوش کر دے۔ اللہ اکبر۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، بڑی خوبصورت بات۔ یا الہ العالمین، میری اولاد کے اندر بھی اصلاح، میری اولاد کے اندر بھی خیر، صرف یہ نہیں کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي بھی ہو سکتا تھا، یا اللہ میری اولاد کو میرے لیے اچھا بنا دے، میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ فرمایا نہیں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ اس خیر کو، اس نیکی کو، اس اچھے عمل کو جو تو نے مجھے دیا، میرے والدین پر کیا، نعمتوں سے نوازا، اے اللہ میری دعا یہ ہے کہ یہ خیر، یہ نیکیاں، یہ عمل صالح، یہ ساری توفیقات صرف میری اولاد کو نہیں، اس سے آگے آنے والی نسلوں کے اندر بھی جاری کر دے۔ اتنی شاندار دعا ہے، یعنی میرے پوتے بھی، میرے نواسے بھی، اس سے اگلی آنے والے نسلیں بھی، جس خیر پر آج میں ہوں، جس طریقے سے میں وہ عمل تجھ سے طلب کر رہا ہوں جو تجھے راضی کرنے والے ہوں، اے اللہ میری دعا یہ ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہی نیکی والی زندگیاں اور یہی خیر والے اعمال میری نسلوں کے اندر پیدا فرما دے، میری اولاد کو بھی ایسا بنا دے، ان کی اولاد کو بھی ایسا بنا دے، اس سے اگلے آنے والی نسلوں کو بھی ایسا بنا دے۔ انی تبت الیک، میں اپنی جوانی کے غلط کاریوں، گناہوں، سرکشیوں، بغاوتوں جو میں نے پچھلے زندگی میں، انسان جب بالغ ہوتا ہے نا، جوان ہوتا ہے، یہ 18 سال 16 سال کی عمر، یہ 30-35 سال تک کا جو پیریڈ ہے نا، یہ بغاوتوں اور سرکشیوں پر نفس بہت زیادہ ابھارتا ہے، بہت زیادہ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس عمر میں انسان کو اچھے برے کی تمیز کام ہوتی ہے، وہ خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے، بہت زیادہ اس کی طلب ہوتی ہے۔ اس لیے اس عمر کے اندر آپ دیکھتے ہیں اس وقت ہمارا میڈیا، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، سب سے بڑا شکار، ان کا سب سے بڑا ہدف ہمارے وہ نوجوان ہیں جن کی عمریں اس وقت 35 سال سے کم ہیں۔ آپ اشتہار دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ چلنے والے ایڈ دیکھ لیں، ان اشتہاروں کے اندر جو چیز پیش کی جاتی ہے، جو اٹریکشن ہے، جو فوکس ہے، وہ کون ہے؟ تمام اشتہارات 99%، 99% ان اشتہارات کا تعلق نوجوانوں کے ساتھ، اس عمر کے حصے کے ساتھ ہے کہ یہ ترغیبات اور خواہشات اور گلیمر، یہ اس عمر کا ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں، اللہ اکبر، کہ ابھی سفر دوسرا شروع ہونے والا ہے، بڑھاپے کی طرف جھکاؤ شروع ہونے والا ہے، پچھلی سابقہ زندگی میں ہونے والی غلطیوں پر ندامت کے ساتھ آنسو بہاؤ اور یہ دعائیں کہ اللہ انی تبت الیک، مجھ سے بڑی کوتاہیاں ہوئیں، مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئیں، میں نے تیری بڑی بغاوتیں اور سرکشیاں کی ہیں، یا اللہ میں بھولا رہا ہوں، مجھے تیری پہچان نہیں تھی، تیرا تعارف نہیں تھا، تیری رحمتوں، برکتوں، شفقتوں، مہربانیوں کا احساس نہیں تھا۔ اے اللہ 40 سال کا ہو گیا ہوں، 40 سال پہ کھڑا ہوں، نعمتوں کے ساتھ بھرپور زندگی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، صحت والی زندگی تو نے عطا فرمائی، جوانیاں تو نے عطا فرمائی، والدین اچھے دے دیے، اچھا گھرانہ عطا فرما دیا، اولاد دے دی، یہ ساری تیری طرف سے ملنے والی وہ نعمتیں تھیں جن کا شاید میں مستحق نہیں تھا، یہ تیرا فضل اور احسان ہی تھا، تیری کرم نوازی تھی، تو نے مجھے نوازا۔ اے اللہ میں اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر تیرے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، انی تبت الیک، انی تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، انی تبت الیک و انی من المسلمین، اور میں سرنڈر کرتا ہوں، بہت ہو گیا۔ اللہ اکبر،
40 سال کے بعد اگر انسان کو 40 سال گزارنے کے بعد بھی اللہ کی طرف رجوع حاصل نہ ہو، 40 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد نعمتوں سے بھرپور زندگی سے لطف اندوز ہونے کے بعد اگر 40 سال کے بعد بھی انسان کو توبہ کی توفیق نہ ہو، اللہ کی قسم اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں۔ انی من المسلمین، اللہ میں سرنڈر کرتا ہوں، مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئیں لیکن انجانے میں ہوئی، تجھے جانتا ہی نہیں تھا، تیرا احساس ہی نہیں تھا۔ اللہ اب مجھ سے آگے یہ تیرے سامنے بغاوتیں اور سرکشیاں نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے کیا کیا ہے، انی تبت الیک و انی من المسلمین، پچھلوں پر معافی مانگتا ہوں، 40 سال کے کرتوتوں پر تیرے سامنے روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، اور اگلی زندگی کے لیے جو تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، انی من المسلمین، میں تیرا فرما بردار ہوں، میں تیرا مسلم ہوں، میں سرنڈر کرتا ہوں، آج کے بعد مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، یا اللہ میں تیری بغاوتیں نہیں افورڈ کر سکتا، میں تیری ناراضگیاں مول نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر، یہ وہ دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو 40 سال کے بعد انسان مانگتا ہے، اور اس دعا میں سب سے بڑی جو خوبی تھی وہ کیا تھی کہ انسان اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتا ہے، یا اللہ ہو سکتا ہے میرے والدین پر تو نے نعمتیں تو بڑی کی، ممکن ہے وہ نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکے ہو، ممکن ہے ان سے اس معاملے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اس لیے اللہ میں ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جو ان پر تیری تھیں۔ لیکن اگر ایک نیک صالح اولاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ فوت ہوتا ہے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 کے۔ ان 3 میں اہم ترین اثاثہ آپ کا نیک صالح اولاد ہے جو آپ کے لیے دعا مانگتی ہے، آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، سب سے قیمتی اثاثہ آپ کے لیے آپ کی وہ اولاد ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد عطا کر دی ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، جو راتوں کی تاریکیوں میں تنہائیوں میں اٹھ کر اپنے جانے والے بزرگوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اس سے بڑا خوش نصیب آدمی کون ہوگا؟ آج بدقسمتی ہے، باپ کا جنازہ پڑا ہوتا ہے، اولاد جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی، بے شمار لوگ جو گلیمر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جب میت ہو جاتا ہے، باپ میت بن گیا، والدہ فوت ہو گئی، میت میں تبدیل ہو گئی، جنازہ سامنے پڑا ہے، بیچارے گھر کے اندر ایسی خواتین نہیں ہوتی جو اپنی مرحومہ کو غسل دے سکیں، بیٹے اس قابل نہیں ہوتے اپنے باپ کو غسل دے سکیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ گھروں میں، خاندانوں میں جب میت ہو تو اپنے جوان بیٹوں کو ساتھ کھڑا کیا کریں، ان کو اس عمل میں شریک کیا کریں، ان کو میت کو غسل دینے کا طریقہ سکھائیں، بلکہ ان سے دلوائیں۔ اگر آپ کو اللہ نے یہ سمجھ دی ہے تو اپنے جوان بیٹوں کو ساتھ کھڑا کر کے ان کو پریکٹس کروائیں، جنازے خود بھی یاد کریں، بچوں کو کروائیں، جنازے کی دعائیں یاد کریں، بچوں کو کروائیں، تاکہ کل جب آپ میتوں اور مستحقوں دعاؤں کے تو آپ کا اپنا بیٹا جنازے پر کھڑا آپ کے لیے دعائیں مانگ رہا ہو، اور جو دعا آپ کا بیٹا آپ کے لیے مانگ سکتا ہے، جس درد کے ساتھ، جس جو ہے وہ قلب کے ساتھ آپ کا بیٹا آپ کے لیے دعائیں مانگے گا نا، وہ تنخواہ پر لایا ہوا مولوی آپ کے لیے نہیں مانگ سکتا۔ اس لیے سب سے پہلی ترجیح یہ ہو کہ آپ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، نیک صالح اولاد، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو آپ کے والدین کو اگر ایسی نعمت مل گئی اور آپ نیک ہیں، صالح ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تو یقیناً یہ ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل تھا،
وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکے. آج بیٹا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ میں ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جن کا شکریہ ادا نہیں ہوا. میرے والدین بغیر شکر ادا کیے چلے گئے. اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں جو تو نے میرے والدین پر کی تھی. یہ سعادت ہے, یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. میرے محترم بھائیوں, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے حسن سلوک ہے. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں, بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں, تو کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے والدین, پہلے پوچھا کیا تیری والدہ ہے, اور ایک روایت میں آتا ہے پوچھا تیرے والدین ہیں, کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول میرے والدین دنیا سے چلے گئے. فرمایا تیری خالہ ہے, کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی خالہ ہے. فرمایا جا اس کی خدمت کر, اس کے ساتھ حسن سلوک کر. والدین کے ساتھ حسن سلوک بہت ساری کمیوں کوتاہیوں کا متبادل ہے, ان گناہوں کے دھونے کا سبب ہے. نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر والدین چلے گئے ہیں, آپ کے والدین کے جو دوست ہیں, جو رشتہ دار ہیں, جن کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے, 3 بد نصیب ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جو جنت میں نہیں جا سکتے, ایک وہ جو سب سے زیادہ احسان جتانے والا, کسی کے ساتھ نیکی کی پھر اس کو بھولتا نہیں ہے, جتاتا ہے, نیکیاں کرتا ہے پھر جتلاتا ہے, احسان کرتا ہے جتلاتا ہے, وہ نیکیوں کا بدلہ دنیا میں لینا چاہتا ہے, نیکی کر کے اچھا سلوک کر کے اس کا بدلہ اسی آدمی سے لینا چاہتا ہے. تو یہ آدمی یعنی احسان جتانے والا بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان, والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا, والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوتا. اور تیسرا بہت زیادہ شرابی, کثرت سے شراب پینے والا شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے تم سے کہ تم بہت زیادہ سوال کرو. اس کے 2 مطلب ہیں, ایک سوال یہ ہے کہ خواہ مخواہ سوال کرنا جیسے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے, گائے ہو اس کا رنگ کیسا ہو, جوان ہو بوڑھی ہو, یعنی دین کے متعلق خواہ مخواہ سوالوں پہ سوال کرنا, پوچھنا مقصود کوئی نہ ہو بلکہ اگلے بندے کو لاجواب کرنا مقصود ہو. اور دوسرا اس کا مطلب محدثین نے بیان کیا مانگنا, ضرورت نہیں ہے. ایک ہے کہ شدید ضرورت میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا, اس کے علاوہ بیچارہ کوئی نہیں رہا. ایک یہ ہے کہ اس کو کاروبار بنا لیا جائے, اس کو پیشہ بنا لیا جائے, مانگنا ہی آپ کی عادت بن جائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تم سے ناپسند کیا ہے. وَإِذَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةُ السَّوَالِ وَعُقُوقُ الْأُمَّهَاتِ, 3 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کی ہیں. فرمایا ایک مال کو ضائع کرنا بھی اللہ نے ناپسند کیا. اگر اللہ نے مال دیا, یہ مال اللہ کی نعمت ہے, آپ مشقت سے کماتے ہیں, بڑی تکلیف اٹھا کر کماتے ہیں, کیا خیال ہے کتنے میرے بھائی مزدوریاں کرتے ہیں, سارا دن مشقت اٹھاتے ہیں, اتنی محنت کے ساتھ کمایا ہوا مال, اس مال کو ضائع کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مال کما کے ہیجڑوں پر, بیلوں پر, کتوں پر, مرغوں پر, بٹیروں کی لڑائی پر, ناچنے والیوں پر, گانے والوں پر ایسے پیسے اڑاتے ہیں جیسے یہ ان کی حلال کی کمائی نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مال کو ضائع کرنا بھی تم سے
ناپسند کیا. اور تیسری چیز جو اللہ نے ناپسند کی، فرمایا وعقوق الامہات، ماؤں کو تکلیف پہنچانا بھی اللہ نے ناپسند کیا ہے، ماں کو تکلیف دینا بھی اللہ نے ناپسند کیا ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سمجھتے ہیں جو جس کے پاس پیسہ نہ ہو، درم و دینار نہ ہو. فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا، اس کے پاس نیکیوں کی گٹھڑی ہوگی، بہت زیادہ اس کے پاس اعمال ہوں گے، لیکن لوگوں کے حقوق پامال کیے ہوں گے، بندوں کے حقوق اس کے ذمے ہوں گے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ وہ گناہ ہے جو نہ توبہ سے معاف ہوتا ہے، نہ رمضان کے روزوں سے معاف ہوتا ہے، نہ بیت اللہ کا حج کرنے سے معاف ہوتا ہے، نہ ہی لیلۃ القدر ملنے سے معاف ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے حقوق دبائے ہوئے ہیں اور آپ عمرہ کر کے آئیں گے تو حقوق معاف ہو جائیں گے، حج کر لیں گے تو معاف ہو جائیں گے، آپ کو لیلۃ القدر میں قیام مل جائے تو آپ معافی ہو جائے گی، یہ وہ گناہ ہے جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے. اور ان گناہوں کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، لوگوں کے حقوق کے ساتھ ہے. ان لوگوں کے حقوق جو آپ پر آپ کے ساتھ منسلک اور جڑے ہوئے ہیں، ان میں سب سے بڑا حق آپ کے والدین کا ہے، سب سے بڑا حق آپ کے والدین کا ہے. اس لیے فرمایا قیامت والے دن اس کے ذمہ حقوق ہوں گے لوگوں کے. گٹھڑی تو نیکیوں کی ہوگی، یہ نمازوں کی گٹھڑی ہے، یہ حج کی ہے، یہ عمروں کی ہے، یہ صدقات کی ہے، یہ خیرات کی ہے، نیکیوں سے گٹھڑی بھری ہوئی ہے، لیکن لوگوں کے حقوق پامال کیے ہوئے ہیں. پڑوسیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، آپ کے پاس کام کرنے والے مزدوروں کے حقوق، آپ کے ساتھ منسلک کمزور لوگوں کے حقوق، حکمرانوں کے حقوق، اللہ اکبر، آپ کے والدین کے حقوق. یہ وہ حقوق ہیں جو قیامت والے دن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نیکیوں والی گٹھڑی برائیوں میں تبدیل ہو جائے گی کہ جب حق مانگنے والے آئیں گے ان کے نیکیاں اٹھا کر ان کو دی جائیں گی اس کے بدلے میں. اس دن کی کرنسی نیکیاں ہیں، اللہ اکبر. اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سوال کرنے والے باقی ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہ اٹھا کر اس کی گٹھڑی میں ڈبوانا شروع کر دیں گے. وہ گٹھڑی جو پہلے نیکیوں کی بھری ہوئی تھی اب گناہوں کی بھر جائے گی. فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے، یہ مفلس بندہ ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو گالی دے. کبیرہ گناہوں میں سے کہ انسان اپنے ماں یا باپ کو گالی دے. آج کل تو بہت بڑے ایسے لوگ موجود ہیں آپ کے اڑوس پڑوس میں، کم بخت، جو اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، باپ کو گالیاں دیتے ہیں. صحابہ حیران ہوئے، اللہ کے نبی ایسا کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں اس وقت، یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کی باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ بدلے میں اس کے باپ کو گالی دے، کوئی آدمی کسی کی ماں کو گالی دے اور وہ بدلے میں اس کی ماں کو گالی دے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود اپنی ماں اور باپ کو گالی دی. اللہ اکبر. آج دیکھ لیں، گالیاں تو ہماری زبانوں پر ایسے چلتی ہیں جیسے ہماری زبانوں پر ذکر اذکار ہونا چاہیے تھا نا، ہماری زبانوں پر گالیاں ایسے چڑھی ہوئی ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے. مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا، پھر اس کو قتل کر دینا، یہ تو کفر ہے، دائمی جہنم ہے جس شخص نے مومن کو قتل کیا. اور گالیاں، جب آپ کسی کے باپ کو گالی دیں گے تو وہ بدلے میں آپ کے باپ کو گالی دے گا. آپ کسی کی ماں کو گالی دیں گے تو وہ بدلے میں آپ کی ماں کو گالی دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ شخص خود اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ یعنی انسان اگر والدین موجود ہیں تو سمجھ لیجئے اگر یہ آپ سے راضی ہیں تو آپ کا اللہ راضی ہے، اور اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اعمال بیان کیے۔ 3 اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سب سے پہلا عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ وقت پر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ اور دوسرا عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دوسرا وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اور تیسرا عمل اللہ کی راہ میں جہاد۔ آپ اندازہ کریں جہاد کو اللہ کے رسول نے تیسری مقام پر رکھا ہے۔ پہلا مقام نماز ہے، اور دوسرے مقام پر والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا سلوک ہے، اور تیسرا مقام ہے جہاد کا۔ یہ تینوں عمل اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 دعائیں قبول کی جانے والی ہیں، یعنی اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے کو پہنچنے والی ہیں یہ 3 دعائیں۔ فرمایا مظلوم کی دعا، جب کسی پر ظلم کیا جائے اور وہ بے بس ہو، اللہ اکبر، اور انسان ظلم بے بس پر ہی کرتا ہے۔ آپ کو غصہ بھی کمزور پر آتا ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں آپ نے یہ کیوں کہتے ہیں؟ جی بس غصہ آ گیا۔ آپ مجھے بتائیں، دیکھا ہی آپ نے دائیں بائیں اپنے معاشرے میں کسی کو اس کا افسر ڈانٹ رہا ہو، گالیاں دے رہا ہو، ایس ایچ او صاحب کسی پولیس والے کو گالیاں دے رہے ہو تو پولیس والا جواب میں گالی دیتا ہے؟ بالکل ایسے تن کے کھڑا ہوتا ہے، منہ سے بھی نہیں بولتے۔ صاحب گالیاں دے رہے ہیں تو جناب کوئی غصہ نہیں آتا، لیکن کوئی اور آدمی، کمزور آدمی تھوڑی سی بات بھی کر دے تو سر کھول دیتے ہیں۔ اور بھائی غصہ بھی کمزور پہ آتا ہے، طاقتور پہ غصہ نہیں آتا۔ کمزور، آپ جا رہے ہیں راستے میں، کمزور کتا کوئی آپ دیکھیں گے پتھر ماریں گے وہ بیچارہ بھاگ جائے گا چاں چاں کرتا ہوا، لیکن اگر بڑا کتا ہوگا تو پھر ماریں گے اس کو پتھر، خود چھپتے ہیں، جگہ ڈھونڈتے ہیں چھپنے کی۔ غصہ ہمیشہ اپنے سے کمزور پر انسان کو آتا ہے۔ تو مظلوم کی دعا، مظلوم جب وہ بے بس ہو جائے، اس کا کوئی والی وارث نہ ہو، جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو یہ دعا بھی سیدھی آسمانوں پہ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری مسافر کی دعا، جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو یہ بھی مشقت کا ایک حصہ ہے زندگی کا، تو سفر کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور تیسرے والدین ہیں جو اپنے اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، جتنے میرے بھائی آپ سامنے تشریف فرمائے ہیں، نیچے میری بہنیں خواتین موجود ہیں، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو دعائیں دیا کریں۔ ہماری تربیت ایسی ہو چکی ہے، مائیں بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں بچوں کو، والدین بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو۔ اور بھائی بسا اوقات قبولیت کا وقت ہوتا ہے، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ کہیں اللہ تعالیٰ کو وہاں قبول ہی نہ ہو جائیں، آپ خود ہی اپنی اولاد کی بربادی کا سبب اور ذریعہ نہ بن جائیں۔ اپنی اولاد ہے، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس میں قصور آپ کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے معاشرے کا قصور ہو سکتا ہے، آپ کے دائیں بائیں رشتہ داروں کا قصور ہو سکتا ہے۔ اس پر اس کی اصلاح کیجئے، راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے دعائیں مانگیے۔ آپ اسلاف کو پڑھیں، اللہ کی قسم راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے۔ پاس بچہ سویا ہوا ہے، کہتے ہیں اس کو مخاطب کر کے کہ میں یہ کام تیرے لیے کر رہا ہوں، تیرے لیے کر رہا ہوں، میری نیکیاں تاکہ تجھے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اور ہوتا ہے، دیکھیں نا بات لمبی ہو جائے گی، سورہ کاف میں آپ پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ بزرگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا، جن کا نام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جب وہ ایک بستی میں پہنچے، اس بستی والوں نے ان کے کھانے کی ضیافت نہیں کی، حالانکہ ان کو ضرورت تھی، اور وہاں ایک دیوار گر رہی تھی۔ اس گرتی دیوار کو کون تعمیر کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
اور ان کے ساتھ وہ بزرگ، وہ بھی یقیناً نبی ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ دونوں نیک صالح بزرگ ان بچوں کو، یتیم بچوں کی گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یار اس پہ ہم مزدوری لیتے کب چل روٹی تو مل جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ فرمایا وہ یتیم بچے تھے، ان کی دیوار کے نیچے ان کے والد ان کے لیے جمع پونجی خزانے کی شکل میں رکھ کے گئے تھے۔ وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک تھا، صالح تھا، تو صالح باپ کے جمع پونجی اولاد کے لیے موجود تھی کہ جب بچے جوان ہوں گے تو نکال لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی حفاظت کا بندوبست ایسے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے بھیج دیا، جاؤ جا کے دیوار کھڑی کر کے آؤ، کہیں خزانہ باہر نہ نکل آئے۔ تو اسلاف کے اندر ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ وہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے اولاد کے لیے کہ ہم راتوں کو اٹھیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، رب سے توفیق مانگیں گے، دعائیں مانگیں گے، اور دعائیں کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ساری زندگی گزر گئی ہے یہ دعا پڑھتے ہوئے، بہت سارے لوگوں کو یہی دعا آتی ہے نماز میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا تقبل دعا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا اغفر لی، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ولوالدی، ہمارے والدین کو معاف فرما۔ اتنی خوبصورت دعا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیا کریں، ان کو بد دعائیں نہ دیا کریں، نیک دعائیں دیا کریں۔ اگر وہ بگڑ بھی گئے ہیں تو ان کی اصلاح کی پوری پوری کوشش کریں۔ اور یہ دعا جو میں نے آج آپ کو بتائی ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں، اس دعا کو اپنا معمول بنا لیجئے، اپنی اولاد کے متعلق اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے کہ یا اللہ مجھے بھی توفیق دے، میری مدد بھی فرما، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں، نعمتوں کا شکر ادا کروں، والدین کی نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے اندر کثرت کے ساتھ دعا ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ رب سے دعائیں مانگیں گے تو مومن کا بہت بڑا ہتھیار دعا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، سچی بات ہے میں جب اس پہ پڑھ رہا تھا، بے شمار آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے متعلق، اور ان میں اکثر میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جہاں اپنی توحید کو بیان کیا ہے، ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں اتنا اہم مسئلہ یہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسْنًا۔ ہم نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسْنًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا یہ ایسا کام ہے جو صرف تمہیں نہیں، ہم نے اس سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد لیا تھا، ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے۔ اسی طریقے سے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا آؤ میں تمہارے اوپر ایک ایسی آیتیں تلاوت کروں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ بے شمار آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے۔ اس وقت یہ رشتہ بڑا کمزور ہو گیا، والدین کو بھی فکر نہیں ہوتی اولاد کی۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا نا، یعنی ہماری سب سے بڑی ترجیح کیا ہے؟ بچے ڈگریوں میں بڑے آگے چلے جائیں، کالج، یونیورسٹی، جناب اس کا بعض بچے ہاسٹلوں میں رہ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر گھر میں بھی ہیں تو سارا دن ان کا اسکول میں گزر جاتا ہے، پھر ٹیوٹر آ جاتا ہے، ٹیوشن کے اندر ان کا وقت گزر جاتا ہے۔ والدین سارا دن دکانوں پہ گزار دیتے ہیں پیسے اکٹھے کرنے میں، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے۔ جب بچوں کو آپ وقت نہیں دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، ان کی تعلیم کا، تربیت کا اہتمام نہیں کریں گے، تو میرے محترم بھائیوں صرف آپ اے ٹی ایم بن کے پھرتے رہیں، کل آپ یہ بچے جو آپ کا اصل اثاثہ ہیں، یہ آپ کی اصل کمائی ہے، آپ اس سے مفید نہیں ہو سکیں گے، اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سب سے اہم ترین کمائی، آپ کا اثاثہ، آپ کی اولاد
آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، تو آج ان کی تربیت پر توجہ دیجیے، اور آپ کے وہی بچے آپ کے لیے کل صدقہ جاریہ بنیں گے جن کو آج آپ دین کی تربیت اور دین کی تعلیم دیں گے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دینی تعلیم حاصل کرنے والا بندہ مولوی بنتا ہے، لیکن یہ دین کی تعلیم ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہماری نہ دنیا ہے نہ ہماری آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔